اللہ اور آسمانوں کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو 8 ذوالحجہ کے بابرکت دن قرآن کی یہ ایک سورت 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ بڑی بابرکت سورت ہے اور بڑا ہی بابرکت آج کا یہ دن ہے۔ دنیا جہان کی کوئی ایسی حاجت اور خواہش نہیں جو اس سورت کی تلاوت سے پوری نہ ہو۔ صرف 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کے گھر پر اور اس کے آس پاس کے گھروں پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جو آج کے بابرکت دن میں قرآن کی یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں فوری طور پر پوری کروانا چاہتے ہو تو آج کے دن یہ سورت 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھ لو جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ بابرکت دن پورے سال کے بعد دوبارہ آئے گا۔ آج وقت ہے، آج اللہ کے سامنے اپنی جو بھی دعا رکھو گے، جو بھی حاجت رکھو گے، وہ فوراً آسمانوں پر پہنچ جائے گی۔ وہ بابرکت قرآنی سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر ابن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور اس حج کا مکمل احوال بیان کرتے ہیں۔ اس پورے حج میں جو مناظر انہوں نے دیکھے مختصر انداز میں یہاں بیان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں کثیر ازدحام ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں چلیں گے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی اقتداء میں حج اور آپ کی طرح مناسک ادا کرے۔ آپ نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل مدینہ کے میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جعفہ ہے اور عراق کے باشندوں کا میقات ذات عراق ہے، اور اہل نجد کا میقات کرن اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4-5 ذی القعدہ کو گھر سے باہر نکلے۔ ہم آپ کی معیت میں روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے، اسما بنت امیس کے ہاں محمد پیدا ہوا۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کرے اور مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھے اور احرام باندھے۔ پس رسول اکرم نے نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدہ پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے لبیک کہا، اور ایک روایت میں حج افراد کا لفظ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تابع حد نظر ازدحام دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح کا ازدحام تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے ہم نے بھی آپ کی اقتدا کی۔ آپ نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک کہا، تو لوگوں نے بھی با آواز بلند یہ کلمات کہے۔ صحابہ اکرام نے لبیک کہنے میں لبیک ذل معارج لبیک ذوالفواضل، بلندیوں اور فضیلتوں والے میں حاضر ہوں کا اضافہ کیا۔ آپ نے انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ لبیک پکارتے رہے، ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، عمرے کا نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ کرنے کو جانتے ہی نہ تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم کے صحابہ اکرام نے صرف حج کا احرام باندھا اور حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا۔ حضرت عائشہ جب مقام صرف میں پہنچی تو ان کو ایام آ گئے۔
بیت اللہ کا طواف۔ تو جب ہم آپ کے ساتھ 4 ذی الحجہ کو بیت اللہ آئے، اور ایک روایت میں ہے ہم چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام کے دروازے میں اپنی سواری کو بٹھایا اور مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا، اور ایک روایت میں حجر اسود کا لفظ آتا ہے۔ پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 4 چکر آرام سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف چلے۔ آپ نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے وَاتَّخِذْ مَقَامِ ابراہیم مصلی کی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون صورتیں تلاوت فرمائیں، اور ایک روایت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کا ذکر ہے۔ پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا، پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے تو اس کا بوسہ لیا، پھر دروازے سے اور ایک روایت میں صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، اور ایک روایت میں صیغہ جمع ہے، ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ تو آپ اولاً صفا پر چڑھے، بیت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہی منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس کی تکبیر و تحمید کرتے رہے اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحرم الاحزاب وحدہ، کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا اور اکیلے نے سب جماعتوں کو مغلوب کر دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا، پھر آپ اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے میدان میں پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ حسب سابق چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا اور جو اعمال صفا پر کیے وہی مروہ پر بھی کیے۔ حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کے احرام باندھنے کا حکم دینا۔ جب آپ کا آخری چکر تھا، اور ایک روایت میں جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر تھا تو آپ نے فرمایا، اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا اور عمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے حلال ہو جاؤ، سر کے بال ترشواؤ اور حلال رہو، پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھو، اور تم نے حج مفرد کو عمرہ بنانا ہوگا۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا اور ایک روایت میں ہمارا تمتع کرنا اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج و عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے دین کے متعلق اس طرح آگاہ فرمائیں کہ گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا ہمارا عمل پہلے لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں کلمیں چل چکی ہیں، یا ہمارا عمل کرنے کے بعد مستقبل میں لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کا عمل تقدیر کی نوشت کے مطابق ہے۔ عرض کیا، پھر عمل و سعی کس لیے؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص جس کے لیے سرشت کیا گیا ہے اسی کی توفیق دی جائے گی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم حلال ہو جائیں تو قربانی کریں، ایک قربانی میں ایک جماعت شریک ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے۔
راوی نے دریافت کیا کہ ہمارا حلال ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا مکمل حلال ہونا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، جہاں وہ صدقات کے اکٹھا کرنے پر مامور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قربانیاں لائے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، سرما لگا رکھا ہے اور رنگدار کپڑے پہن رکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ حال دیکھا تو اسے ناجائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ تجھے ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا، میرے ابا نے مجھے اس کا حکم دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی عراق میں مقیم ہونے کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں فاطمہ پر خفگی کے عالم میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فاطمہ تو سج دھج کے بیٹھی ہے۔ نے جواب دیا ہے کہ میرے ابا نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں اور آپ سے فتویٰ حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سچ کہتی ہے، وہ سچی ہے، وہ سچی ہے، میں نے ہی اس کو اس کا حکم دیا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے دریافت کیا، آپ نے کس نیت سے حج کا احرام باندھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے احرام باندھتے وقت کہا تھا کہ میرا احرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے مانند ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو قربانی ہے، پس تجھے محرم رہنا ہوگا، تو ابھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جو قربانیاں حضرت علی یمن سے اور نبی کریم مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم اور جن کے پاس قربانی تھی کے علاوہ سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر مینا کی طرف روانگی ہوئی۔ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا۔ بطحا سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ عائشہ نے جواب دیا کہ مجھے ایام آ گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف نہ کر سکوں گی، اب لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ایام کا آ جانا ایک ایسا امر ہے کہ جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر مسلط کر دیا، پس غسل کر کے حج کرو، اور حجاج جو عمل کر رہے ہیں تمہیں بھی ان کے کرنے کی اجازت ہے، البتہ نہ تجھے بیت اللہ کا طواف کرنا ہوگا اور نہ ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کیا۔ رسول اکرم سواری پر سوار ہوئے، آپ نے مینا میں، اور ایک روایت میں ہے ہمیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کے بعد آپ کچھ عرصہ رکے، جب سورج نکل آیا تو آپ نکلے اور آپ نے بالوں کے خیمے کے متعلق حکم دیا، چنانچہ آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگا دیا گیا۔ جب آپ مینا سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ مشعر الحرام میں رک جائیں گے، وہیں آپ کا ٹھہرنا ہوگا، جیسا کہ قریش جاہلیت میں وہاں ٹھہرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ وہاں سے آگے چل دیے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے، آپ نے وہاں نزول فرمایا۔ سورج کے زوال کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قصوہ اونٹنی پر پالان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ حجت الوداع فرمایا، جس میں مسلمانوں کو دین کی تکمیل والی آیت کے نازل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اذان کہی، پھر تکبیر کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بلال نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر حضور اکرم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے بطن کو جبل الرحمت کے نیچے کنکروں کی طرف اور جبل مشات کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب تک وقوف فرما رہے اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور عرفہ کی تمام وادی وقوف کی جگہ ہے۔
اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے واپس لوٹے تو آپ بڑے سکون و اطمینان سے تھے۔ آپ نے اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے پالان کے درمیان لگ رہا تھا، اور آپ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں سکون و اطمینان اختیار کرو، سکون و اطمینان اختیار کرو۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صبح صادق تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ مشعر الحرام پر وقوف، پھر آپ قصبہ پر سوار ہو کر مشعر الحرام پر چڑھ گئے۔ وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی حمد، تکبیر و تحلیل، توحید کے کلمات کہے۔ آپ وہاں وقوف فرما رہے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی اور فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے۔ آپ سکون کے ساتھ آ رہے تھے۔ فضل بن عباس آپ کے پیچھے سوار تھے۔ وہ خوبصورت گورے رنگ والا تھا، اس کے بال بھی خوبصورت تھے۔ جب رسول کریم گزر رہے تھے تو آپ کے قریب عورتوں کی سواریاں بھی گزر رہی تھیں۔ فضل ان کی جانب دیکھنے لگا تو آپ نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا۔ فضل نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ نبی کریم نے دوسری جانب سے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھا، یہاں تک کہ وادی میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا۔ پھر آپ درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبریٰ پر پہنچتا ہے، یہاں اس جمر کے پاس ہے تو آپ نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے، ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ یاد رہے کنکر لوبیا کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکر مارے۔ آپ سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، شاید میں اس سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کا 10ویں کے بعد تمام ایام تشریق میں رمی جمار کی، لیکن زوال کے شمس کے بعد جب جمرہ عقبہ کو کنکر مار رہے تھے تو آپ کو سراقہ ملا۔ اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر آپ مذبحہ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں ذبح کی۔ پھر حضرت علی نے باقی ماندہ قربانیوں کو ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانیوں میں شریک کیا اور ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، ان کا سالن پکایا گیا، دونوں نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی، اور دوسری روایت میں ہے کہ راوی نے بیان کیا، ہم نے اونٹ کی قربانی دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کو شریک ہونے کی اجازت دی، اور 5ویں روایت میں راوی نے بیان کیا کہ ہم 7 آدمی اونٹ کی قربانی میں شریک تھے۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، جناب کیا گائے کی قربانی میں بھی اشتراک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اونٹ کی مانند ہے، اور ایک روایت میں ہے، جابر نے بیان کیا کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف مینا کے 3 دن کھاتے تھے، پھر آپ نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ جب ہم مدینے واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانیوں کا گوشت تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو آج 8 ذوالحجہ جمعرات کے دن صرف 11 مرتبہ پڑھتے ہی قدرت کی لامحدود حمایت پڑھنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنے والا اپنی جو بھی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ عز و جل آج کے احترام والے پاکیزہ دن اور احترام والے پاکیزہ مہینے کے وسیلے سے اس کی تمام حاجتیں اور فریادیں اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت تک پہنچا دے گا۔
اور پھر اللہ کو ہم ناقص اور کمتر انسانوں کی حاجتوں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کتنی ہی بڑی اور ناممکن ہو، اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو ناظرین، آج کے دن کی گھڑیاں چیخ چیخ کر آپ کو مطلع کر رہی ہیں کہ ان بابرکت گھڑیوں کو سستی اور لاپرواہی میں مت گزار دینا۔ آج کا یہ عمل صرف آج کے دن کے لیے ہی بابرکت اور فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ پورے ذوالحج کے مہینے کے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کی بدولت اللہ رب العالمین کے حضور اپنی بڑی بڑی حاجات پیش کر سکتے ہیں۔ آپ آج 8 ذوالحجہ کو یہ عمل کریں، چاہے 9 اور 10 کو کریں، یا پھر ذوالحجہ کے پورے مہینے میں کسی بھی دن یہ عمل کر کے اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کریں، انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو جائیں گی۔ ناظرین، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کو بہت بڑی طاقت اور فضیلتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد جو بھی شخص اپنی کسی بھی مشکل حاجت اور پریشانی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے گا تو انشاءاللہ لازمی قبول و منظور ہو جائے گی۔ عمل کا مکمل طریقہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ اگر کسی فرض نماز کے بعد یہ عمل کریں یا پھر رات کو تہجد کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے تو اس کی فضیلت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر نہایت ادب و احترام سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بتائی گئی سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار شروع کرنے سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھ لینا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ایک مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، پھر سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر دوبارہ سورت پڑھنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مکمل ہو جانے پر پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور خوب دل لگا کر یوں دعا کریں کہ جیسے اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہے اور آپ سے ہم کلام ہے۔ خوب پیار سے، محبت سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، جو خواہشات ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ابھی اسی وقت آپ کی ہر حاجت اور ہر خواہش اللہ رب العزت پوری فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جو کبھی نہ مل سکا وہ بھی آج کے عمل کی برکت سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ثواب کی نیت سے ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔